سکھائی ہے یا نہیں سکھائی؟ پہلی چیز حب نبیکم، حضور نے فرمایا اپنے نبی کی محبت اپنی اولاد کے دلوں میں پیدا کرو، وحب اہل بیتہ، اور نبی کے گھر والوں کی محبت بھی اولاد کے دلوں میں پیدا کرو، وقراءۃ القرآن، اور اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا بھی ضرور سکھاؤ۔ چلے قرآن پڑھنا تو حافظ صاحب قاری صاحب نے سکھا دیا، نبی اور اہل بیت نبی کی محبت کیسے سیکھے؟ اس کا ایک طریقہ یہ ہے، من احب شیئا اکثر ذکرہ، حضور نے فرمایا جس چیز کا جتنا زیادہ ذکر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس چیز کی اتنی زیادہ محبت دلوں میں پیدا فرما دیتا۔ ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں تمہارے دادا جان یہ تھے، اونچا لمبا قد تھا اور اتنا سینہ تھا اور سرخ و سفید رنگ تھا اور بڑا ان کا روب اور دبدبا تھا اور اس طرح وہ یہ تھے وہ تھے وغیرہ وغیرہ۔ ہم اپنے ماں باپ کی عظمت فضیلت اولاد کو سناتے ہیں، اولاد کے دل میں دادا دادی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے، ہم اولاد کو بتاتے ہیں دادی جان تمہارے ساتھ بڑی محبت کرتی تھی، تم تو چھوٹے تھے تمہیں نہیں پتا، دادا جان تمہارے پیدا ہونے پہ بڑے خوش ہوئے تھے، تمہارے دادا جان بڑے نیک تھے، بڑے رحم دل تھے، بڑے سخی تھے، بڑے فیاض تھے، نماز کے پابند تھے۔ جب اولاد کے سامنے دادا دادی کا ذکر کیا جائے تو اولاد کے دل میں ان کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ لہذا نبی اور آل نبی کی محبت اگر اولاد کے دلوں میں پیدا کرنی ہے، اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کے سامنے حضور کا اور حضور کی آل کا ذکر کریں۔ میاں صاحب فرماتے جو کسی دا عاشق ہوئے اسے دا ذکر کردہ، سو مکر بہانے کر کے اودے مرنے مردہ۔ جس کا جتنا زیادہ ذکر کیا جاتا ہے سننے والے کے دل میں اتنی زیادہ اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر اولاد کی انگلی پکڑ کے انہیں ان جگہوں پہ لے جائیں جن جگہوں پہ جانے سے ان کی محبت ان کے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ جمعہ پڑھنے کے لیے لائے، محفلوں پہ لے جائیں، جب ان ہستیوں کا ذکر ہو رہا ہو اولاد کو اس کی طرف متوجہ کریں۔ یقین جانیے آپ کے بچے سب کچھ بھول جائیں گے، لیکن اگر وہ آپ کی انگلی پکڑ کے جمعہ کی نماز پڑھنے کسی مسجد میں جاتے رہے ہیں، بعد میں آپ کی اولاد 70-80 سال کی بھی ہو جائے، جب بھی اس مسجد کے پاس سے گزرے گی یا جمعے کا دن آئے گا وہ ضرور اپنی اولاد کو یا اپنے دوستوں کو بتائیں گے کہ میں اپنے ابا جی کی انگلی پکڑ کے اس مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتا۔ اولاد اپنی ماں باپ کی عبادتوں کا منظر کبھی بھی نہیں بھول سکتی۔ اگر آپ کی اولاد نے آپ کو روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے سمجھ لیں کہ آپ نے اپنی اولاد کو روزہ دار بنا دیا۔ اگر آپ کی اولاد نے آپ کو نماز اور قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو سمجھ لیں کہ آپ اپنے کردار کے ذریعے اولاد کی تربیت کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ کے دل میں نبی اور آل نبی کی محبت ہے اور آپ اولاد کے سامنے اس کا اظہار کرتے رہے ہیں تو سمجھ لیں جو محبت اللہ نے آپ کے سینے میں پیدا کی ہے آپ نے وہی محبت اظہار کر کے اولاد کے سینوں کے اندر بھی منتقل کر دی ہے۔ صاحبان گرامی قدر، یہ اولاد کی تربیت کا ذریعہ ہے، طریقہ کا۔ ان کے سامنے نبی اور آل نبی کی محبت کا ذکر کیا جائے، ان کی شان کے قصیدے پڑھے جائیں، ان کے تذکرے کیے جائیں، ان کی محبت ان کے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے۔ تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے گئے، تفسیر مزنی کی روایت ہے، تو امام حسن و حسین بیمار تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ کافی دنوں سے بیمار ہے، ٹھیک نہیں ہو رہے۔ آگے سے بتایا حضور نے کیا فرمایا؟ اچھا حضور نے بتایا ہوگا کہ یہ خوراک لو، یہ غذا انہیں دو، یہ دوا دارو کرو، ضرور بتایا ہوگا، مگر اس سے پہلے پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا لو تصوموا، اگر تم دونوں روزے رکھو تو اللہ تمہاری اولاد کو بھی صحت عطا فرما دے۔ اچھا آپ نے اس بات کے اوپر توجہ نہیں فرمائی۔ حضرت علی اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے دونوں بیٹے امام حسن و حسین بیمار ہیں۔ ایسا ہوتا ہے گھر میں سارے بچے ایک ہی دفعہ بیمار ہو جاتے ہیں، ماں باپ کی مت مانی جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا علی و فاطمہ اگر تم روزے رکھو اللہ تمہارے بچوں کو صحت عطا فرما دے گا۔ پتہ چلا کہ روزے رکھنے سے
صحت خراب نہیں ہوتی. اگر ماں باپ روزے رکھے اللہ انہیں بھی صحت عطا فرماتا ہے, ان کی اولاد کو بھی صحت عطا فرما دیتا ہے. کوئی ڈاکٹر ہمیں نسخہ بتا دے, ہم کہتے ہیں جی بڑے ماہر ڈاکٹر کا نسخہ ہے, بڑے خاندانی حکیم کا نسخہ ہے. حضور سے زیادہ بہتر نسخہ تو کسی کا ہو ہی نہیں. یہ تو ہمارا ایمان. حضور نے فرمایا روزے رکھو تمہارے بچے صحت یاب ہو جائیں گے. ہماری مینٹلٹی کیا ہے, ہماری ذہنیت کیا ہے؟ نہیں جی بچوں سے روزے نہیں رکھوانے, ان کی صحت خراب ہو جائے گی. جب ماں باپ کی سوچ یہ ہو کہ اللہ کی عبادت کرنے سے بچوں کی صحت خراب ہو جائے گی, تو یقین جانیے جب یہ سوچ ذہنوں کے اندر پیدا ہو جائے اور اس سوچ سے ذہن آلودہ ہو جائے, تو وہ اولاد جن کی صحت کو بڑھانے اور بچانے کے لیے ہم انہیں روزے نہیں رکھنے دیتے تھے, وہ اولاد ہمارے لیے ذلت کا سبب بن سکتی ہے, عزت اور سکون کا ذریعہ کبھی بھی نہیں بن سکتی. جب ذہن کے اندر یہ ہو کہ نماز پڑھنے سے دکانداری میں فرق آئے گا, زکوٰۃ دینے سے مال کم ہو جائے گا, روزے رکھنے سے صحت خراب ہو جائے گی, پھر اپنے ایمان کی خیر بنانی چاہیے. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, حضور کے پاس مدینے کی عورتیں حاضر ہوئی, عرض کی یا رسول اللہ ہم زکوٰۃ کیسے دیں؟ حضور نے فرمایا کتنا سونا ہے؟ ایک عورت کہنے لگی 40 تولے, دوسرے نے کہا 80 تولے, تیسرے نے کہا میرے پاس 100 تولے سونا, ایک نے کہا 50 تولے. حضور نے فرمایا جس کا 40 تولے ہے وہ 1 تولہ زکوٰۃ میں دے, 40واں حصہ 2.5%. جس کے پاس 50 تولے ہیں وہ 1.25 تولہ زکوٰۃ میں دے, جس کے 80 تولے ہیں وہ 2 تولے زکوٰۃ میں دے, جس کے پاس 100 تولے ہیں وہ 2.5 تولے زکوٰۃ میں دے. ان بیویوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس تو پیسے نہیں, رقم نہیں ہے کہ ہم اتنی زکوٰۃ دیں. حضور نے فرمایا پھر جو سونا ہے اسی کو ہی زکوٰۃ میں دو. وہ عورت کہنے لگی یا رسول اللہ میرے 40 تولے ہیں, 1 تولہ میں اس سال دوں, اگلا تولہ اگلے سال دوں, پھر اگلے سال, پھر اگلے سال. میرا تو سونا ہر سال 1 تولہ گھٹتا رہے گا. وہ جس کے 80 ہے اس کے 2 تولے ہر سال گھٹیں گے, جس کے 100 ہے اس کے 2.5 تولے ہر سال گھٹیں گے. تو حضور مسکرا پڑے. حضور نے فرمایا جس طرح تم سوچ رہی ہو اللہ اس طرح ہونے نہیں دیتا. اچھا اگر آپ کو یہ جملہ سمجھ میں آیا ہے تو کہیے سبحان اللہ. یعنی کہ اگر تم سوچتے ہو کہ زکوٰۃ دینے سے مال گھٹ جائے گا, حضور نے فرمایا اگر یہ سوچ رہے ہو تو اللہ اس طرح نہیں ہونے دے گا. اور پھر حضور نے فرمایا انی احلف باللہ ما نقص مال من صدقہ. حضور نے فرمایا میرے امتیوں میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں جو بندہ زکوٰۃ دیتا ہے اللہ اس کا مال گھٹ نہیں ہونے دیتا بلکہ اس کے مال میں اور زیادہ اضافہ فرما دیتا. حضرت بائی یزید بستامی فرماتے تھے کہ میں نے 82 سال زندگی میں کوئی بندہ ایسا نہیں دیکھا جس نے زکوٰۃ دی ہو اور غریب ہو گیا. زکوٰۃ دینے سے کوئی بندہ غریب نہیں ہو سکتا. تو اگر زکوٰۃ دینے سے کوئی غریب نہیں ہو سکتا پھر ماننا پڑے گا کہ روزے رکھنے سے صحت پہ بھی کوئی اثر پڑ نہیں سکتا. نماز پڑھنے سے دکانداری میں فرق نہیں آ سکتا. اور اگر فرق آ بھی جائے اس سے بہترین سودا کون سا ہو سکتا ہے کہ اس کی عبادت کے لیے ہم گھاٹا اٹھا لیں, اور جو اس کے لیے گھاٹا برداشت کرتا ہے اللہ اسے گھاٹے میں رہنے نہیں دیتا, چاروں طرف سے اسے فائدے عطا فرما دیتا. میرے محترم سامعین, حضور نے فرمایا علی و فاطمہ اگر تم روزے رکھو اللہ تمہارے بچوں کو صحت عطا فرمائے گا. کیا خوبصورت نسخہ حضور نے ارشاد فرمایا. میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کروں, شریعت نے رمضان کے مہینے میں جس نے روزہ نہیں بھی رکھا تھا اسے بھی دوسروں کے سامنے کھانے سے منع کیا. یعنی کہ اگر عورت ہے اسے حیض آ گیا ہے, مینسز شروع ہو گئے ہیں رمضان کے مہینے میں, تو اسے روزہ چھوڑنے کا حکم ہے, مگر اسے اجازت نہیں کہ وہ اپنے بچوں کے سامنے کھائے, اپنے شوہر کے سامنے کھائے. کھانا ہے تو سحر افطاری کے وقت کھائے, یا دن کے وقت اگر کھانا یا پینا کچھ ضروری ہو گیا ہے تو چھپ کے پیے. اگر کوئی بندہ مریض ہے اور ڈاکٹر نے اسے کہہ دیا کہ روزہ نہ رکھے,
شریعت نے اجازت دی ہے بیماری کی وجہ سے بیمار بندے کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، ضعیف بندے کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، جو بہت زیادہ کمزور ہے جس میں طاقت نہیں، روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے مگر دوسروں کے سامنے کھانے کی اجازت نہیں۔ اگر کھانا ہے تو وہ چھپ کے کھانا ہے، یہ ہماری شریعت کا سنہری اصول ہے۔ اس لیے کہ اگر ہمارے بچوں نے رمضان کے مہینے میں ہمیں اپنے سامنے کھاتے پیتے ہوئے دیکھ لیا، پھر ہم بھول جائیں کہ ہماری اولاد زندگی بھر کبھی روزے رکھنے کے قابل ہو سکے، قدر نہیں ہو سکتی، کیونکہ کردار کے ذریعے تربیت کی جاتی ہے۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ چھوڑا بھی ہے، کھانا بھی ہے تو چھپ کے کھانا۔ حضور نے فرمایا علی و فاطمہ اگر تم روزہ رکھو اللہ تمہارے بچوں کو صحت عطا فرمائے گا۔ اب حضرت علی المرتضی سیدہ فاطمہ الزہرا نے پہلے دن روزہ رکھا، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ حضرت علی نے جا کے یہودی کے باغ میں مزدوری کی اور اس نے تھوڑی سی گندم دی، گھر لا کے افطاری سے پہلے اسے پیسا، ہڈیاں پکائی سیدہ فاطمہ الزہرا نے اور روٹیاں تیار ہوئی۔ افطاری سے تھوڑی دیر پہلے ایک بندے نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اس نے کہا کہ میں حقدار ہوں، مستحق ہوں، مسکین ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے دے۔ حضرت علی و فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہما نے سامنے جو کھانا افطاری کے لیے پڑا تھا سارا اٹھا کے اس مسکین کو دے دیا، اور خود ایک کھجور کے ذریعے روزہ افطار کیا اور چند گھونٹ پانی کے پیے۔ اگلے دن پھر روزہ رکھا۔ افطاری کا وقت آیا، ایک بندے نے دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے کہا میں یتیم ہوں، 3 دن سے فاقے میں ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ دے۔ آپ نے افطاری کا سارا سامان اٹھا کے اسے کھانے کے لیے دے دیا۔ اچھا افطاری کے سارے سامان سے آپ نے یہ نہیں سمجھا کہ روٹی سالن، ادھر فروٹ چاٹ، ادھر چنا چاٹ، ادھر دہی بھلے اور ادھر ساری چیزیں پڑی ہوں گی، پکوڑے بھی ہوں گے، چکن پکوڑے بھی، سموسے، نہیں کیونکہ سادہ سی افطاری تھی، 3 روٹیاں، تھوڑا سا سالن، چند کھجوریں اور پانی، یہ سادہ سا کھانا تھا، اٹھا کے اس یتیم کو دے دیا۔ تیسرے دن پھر روزہ رکھا، افطاری کا وقت آیا، دروازے پہ دستک ہوئی، اس نے کہا میں قیدی ہوں، میں 3 دن سے بھوکا، مجھے کھانے کے لیے کچھ دے۔ آپ نے افطاری کا سارا سامان اٹھا کے اسے دے دیا۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اللہ فرماتا ہے یہ میرے کیسے بندے ہیں، یہ کتنی عظمتوں والے ہیں کہ یہ میری محبت کی وجہ سے کبھی مسکین کو کھانا دے رہے ہیں، کبھی یتیم کو دے رہے ہیں، اور کبھی قیدی کو دے رہے ہیں، اور دینے کے بعد کہتے ہیں ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں، ہمیں تمہاری طرف سے کوئی بدلہ بھی نہیں چاہیے، تم ہمارا شکریہ بھی ادا نہ کرو، ہم اس رب کے لیے دے رہے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ نے فرمایا یہ میرے کیسے بندے ہیں، خود ضرورت ہے مگر اپنی ضرورت کو پس پشت ڈال کے میرے ضرورت مند بندوں کی مدد کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ میرے محترم سامعین، اگلے دن ایک یہودی نے اس مسکین سے بھی پوچھا، یتیم سے بھی پوچھا اور قیدی سے بھی پوچھا کہ پچھلے 3 دنوں میں تم کہاں سے کھاتے رہے؟ انہوں نے بتایا ہم سیدہ فاطمہ الزہرا کے دروازے پہ جاتے تھے، افطاری سے پہلے دستک دیتے تھے، انہیں کہتے تھے ہم اتنے دن کے فاقوں سے ہیں، وہ اپنے سامنے سے کھانا اٹھا کے ہمیں دے دیا کرتے تھے، حالانکہ خود انہوں نے روزہ رکھا ہوتا تھا۔ اس یہودی کا نام تھا شمعون الخیبری۔ اس نے کہا ذرا دوبارہ یاد کر کے ذہن حاضر کر کے مجھے بتاؤ واقعی ایسا ہوا کہ خود انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور اپنا کھانا تمہیں دے دیا؟ یتیم نے کہا بالکل خود روزے سے تھا، کھانا مجھے دے دیا۔ مسکین نے کہا خود روزے سے تھے، کھانا مجھے دے دیا۔ قیدی نے بھی کہا ہاں میں بھی گواہی دیتا ہوں، خود روزہ رکھ کے کھانا مجھے دے دیا۔ اور نے کہا واقعی ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ہماری تورات اور انجیل اور زبور کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نبی آخر الزمان ان کے سچے ہونے کی دلیل یہ ہوگی ان کے گھر والے روزہ رکھیں گے
یہ وہ لوگ ہیں جن کی عظمتیں تورات اور زبور کے اندر بھی آئی ہے. اگر واقعی یہ محمد عربی کے گھر والے ہیں تو میں ان کا کلمہ پڑھ کے ان کے غلاموں میں داخل ہونے کا اعلان کرتا ہوں. مجھے اس واقعے سے یہ سبق ملا ہے جو میرے ذہن میں نقش ہو. ویسے تو کئی سبق ہے مگر جو ذہن میں نقش ہوا وہ یہ ہے ماں باپ روزے رکھے اللہ اولاد کو صحت عطا فرماتا ہے. ماں باپ کے روزے رکھنے سے اولاد کی صحت میں اضافہ ہوتا ہے. ماں باپ روزے رکھے اولاد مضبوط ہوتی ہے. ہمارے بچے جب ہمیں بھوک اور فاقہ برداشت کرتے ہوئے دیکھیں گے, جب وہ دیکھیں گے کہ گھر کے اندر ہر قسم کا مشروب پڑا ہے مگر ہمارے ماں باپ نہیں پی رہے, کھانا ہے مگر وہ روزے کی وجہ سے نہیں کھا رہے, میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ہم اپنی اولاد کی کیسی پاکیزہ اور مقدس تربیت کر رہے ہیں, ہماری عقلیں بھی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتی. یہ وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے روزے رکھے اور اللہ نے ان کی اولاد کو مضبوطی عطا کی. اور مضبوطی صرف جسمانی نہیں, روحانی مضبوطی بھی دی. صرف بیرونی مضبوطی نہیں, اندرونی مضبوطی بھی عطا کی. صرف تن کی مضبوطی نہیں بلکہ من کی مضبوطی بھی عطا فرمائی. اور مضبوطی کا عالم یہ تھا کہ حضرت امام حسن کو زندگی کے آخری سالوں میں 70 سے زیادہ دفعہ زہر دیا گیا. 70 سے زیادہ دفعہ زہر دیا گیا. 70 دفعہ زہر دیا گیا. اور جو آخری دفعہ انہیں زہر دیا گیا وہ اتنا سریع الاثر زہر تھا, اتنا وہ مہلک زہر تھا کہ جب آخری دفعہ آپ کو زہر دیا گیا وہ جب جسم میں گیا تو آپ کو پتا ہے جب کوئی بندہ زہر کھا لے تو اس کے فوراً بعد اسے کیا آتی ہے. تو امام حسن کو جب الٹی آئی, کیا آئی, تو آپ کے کلیجے کے ٹکڑے بھی اس زہر کی وجہ سے کٹ کے باہر آ گئے. یعنی کہ اس میں کھانا نہیں تھا, اس میں آپ کے کلیجے کے ٹکڑے تھے, جگر کے ٹکڑے تھے. اس نے اندر جا کے اتنی توڑ پھوڑ کی. اور کسی نے آپ سے پوچھا اب مضبوطی, ایک تو مضبوطی وہ ہے کہ 70 دفعہ زہر دیا گیا, وہ مضبوطی ایک طرف ہے, وہ ظاہری. اصل اور باطنی مضبوطی دیکھیے. آخری دفعہ جب زہر دیا گیا آپ سے پوچھا گیا, امام حسین سے پوچھا, حضرت عباس نے پوچھا, بھائی جان بتائیں آپ کو زہر کس نے دیا؟ آپ نے فرمایا مجھے جتنی دفعہ زہر دیا گیا, جنہوں نے زہر دیا میں انہیں بھی جانتا ہوں اور جن کے کہنے پہ دیا میں انہیں بھی جانتا ہوں. جنہوں نے انہیں زہر لا کے دیا میں انہیں بھی جانتا ہوں. جہاں سے انہوں نے زہر لیا میں ان جگہوں کو بھی جانتا ہوں, ان بندوں کو بھی جانتا ہوں. جن بندوں نے مجھے دیا ہے میں انہیں بھی جانتا ہوں. جن کے کہنے پہ دیا ہے میں انہیں بھی جانتا ہوں. اس کی نام بتا دیں. آپ نے فرمایا میں نام نہیں بتاؤں گا. افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. میں اپنا اور زہر دینے والوں کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. میں کسی کا نام نہیں بتاؤں گا, تم نے بھی کسی کا نام نہیں بتانا. میں اللہ کے راستے میں شہادت کی موت کو قبول کرتا ہوں. اس کے بعد آپ کی روح اف سے خنسری سے پرواز کرتا. میں کہتا ہوں سوچ کے کتنی مضبوطی ہے انسان کی, اندرونی بھی اور بیرونی بھی. نام نہیں بتایا. آج آپ کو کچھ مولوی مل جائیں گے, وہ کہیں گے جی فلاں کے کہنے پہ فلاں نے زہر دیا تھا, فلاں بیوی نے دیا تھا, فلاں بادی نے دیا تھا, فلاں نوری نے دیا تھا, فلاں نوکرانی نے دیا تھا. مجھ سے بھی ایک صاحب وہ بڑے محقق تھے, انہوں نے میں نے کتابوں میں پڑھا فلاں نے دیا تھا, فلاں نے دیا تھا. میں نے انہیں ایک ہی بات کہی, میں نے کہا جس کو دیا تھا اس نے کسی کا نام نہیں بتایا تو آپ کو نام لینے کی کیا ضرورت ہے. تو لہذا امام حسن نے اگر نام نہیں بتایا, ہم بھی کسی کا نام لینا گوارا ہی نہیں کرتے. انہوں نے معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا تھا اور اس کے بعد بندوں کو کوئی ضرورت نہیں ٹانوں میں وہیاں مارنے کی. لیکن یہ دیکھیے ماں باپ روزے رکھتے تھے, اللہ نے اولاد کو کیسی مضبوطی عطا فرمائی. پتا چلا کہ اگر ماں باپ روزے رکھے اولاد کی صحت میں بھی اللہ اضافہ فرما دیتا ہے. لہذا جمعہ المبارک کا خطاب ختم کرتے ہوئے رمضان کا پہلا جمعہ ہے, اس کے بعد 3 جمعے رہ جائیں گے. میں آپ سے کہوں گا کبھی ذہن کے اندر یہ خیال آپ نے آنے ہی نہیں دینا کہ نماز پڑھنے کی وجہ سے کاروبار متاثر ہوگا,
زکات دینے کی وجہ سے مال کم ہو جائے گا، روزے رکھنے کی وجہ سے صحت کمزور ہو جائے گی، نہیں نہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی ضمانت ہے، اس کی گارنٹی ہے جس کے آگے جا کے گارنٹیاں ختم ہو جاتی ہیں، جو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، نماز پڑھنے والے کا کاروبار وہ متاثر نہیں ہونے دیتا، زکات دینے والے کے مال کو وہ کم نہیں ہونے دیتا، اور روزہ رکھنے والے کی صحت کو وہ متاثر نہیں ہونے دیتا، بلکہ اس میں اور برکتیں پیدا فرما دیتا ہے۔